من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جب ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں خوشیاں عطا فرما، خوشحالیاں عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما، تو اس وقت ہمیں فوری طور پر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی خوشیوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کچھ ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے سارے اعمال ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ سے ہم آسانیاں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی تمہارا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے، اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ تو جب ہم آسانیاں مانگتے ہیں تو ہمیں اپنے اوپر آسانیاں کرنی ہوں گی۔ ہم اپنے لیے آسانیاں نہیں کریں گے تو پھر دوسروں سے مانگتے رہنا، اللہ سے التجائیں کرتے رہنا اور خود مشکلات بڑھاتے رہنا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، خیر و برکت، خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک رمضان شریف کا آخری، سارے برابر ہوتے ہیں ویسے تو جمعہ، ہم نے مشہور کر لیا ہے جمعۃ آخری جمعہ، جیسے جمعہ کی نماز کو ہم نے اہم بنا لیا ہے، وہ بھی فرض ہے، باقی نمازیں بھی فرض ہیں، جیسے باقی جمعے ایسے جمعۃ الوداع بھی ہے۔ یہ ہماری خود ساختہ تقسیم ہے، کچھ ہم نے فرضوں میں سے بھی کچھ کو اہم کچھ کو کم اہم بنا دیا ہے، حالانکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا استحقاق ہے کہ کسی کی اہمیت کم بیان کریں زیادہ کریں۔ ہمیں ہمارے لیے جب کہہ دیا کہ فرض ہے تو فرض سارے برابر، جب کہہ دیا حرام ہے تو حرام سارے برابر، یہ نہیں کہ ایک حرام ہلکا ایک حرام بارہ ہے، تو حرام سارے حرام ہیں، فرض سارے فرض ہیں۔ تو جمعۃ الوداع آج ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی برکات سے بہرحمد فرمائے۔ آج کا عنوان جو میں نے رکھا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے، قرآن پاک میں ہے، اور آپ کو پتہ کہ یہ کلام کس کا ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے اور آپ کو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تو ایمان کا دعویٰ ہے
उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में दाखिल हो जो पूरे के पूरे। आधा तीतर आधा बटेर वाला इस्लाम फिर नहीं चलेगा जो हमने चला रखा है। इसलिए कोरोना ने हमें डरा रखा है। जो आधा तीतर आधा बटेर वाला इस्लाम हमने जो अपना रखा है, उसी की वजह से हम पर मुसीबतों ने घेरा डाल रखा है। एक तरफ अल्लाह की मानते हैं, दूसरी तरफ शैतान की भी मान लेते हैं। एक तरफ अल्लाह की इताअत है, दूसरी तरफ शैतान की भी इताअत है। तो अगरचे ज़बानी तौर पर हम शैतान को लानत मलामत कर रहे होते हैं, लेकिन अमली तौर पर उसको अहकाम में शरीक बना रहे होते हैं। जब अल्लाह का हुक्म मानते हैं तो हम तौहीद का अमली मुजाहरा कर रहे होते हैं। जब अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हैं तो वो शैतान करवा रहा होता है। वहां पे हम शैतान की इताअत कर रहे होते हैं, उस वक़्त हम अल्लाह के हुक्मों के साथ उसको शामिल करके शरीक बना लेते हैं। तो अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तुम्हारा पूरा वजूद, तुम्हारी पूरी फैमिली, तुम्हारा पूरा घर, तुम्हारा पूरा कबीला, तुम्हारा पूरा निज़ाम, तुम्हारा खाना पीना, कारोबार, जीना मरना, खुशी गम, सारा का सारा उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, रस्मों से निकलो, हिंदवाना जाहिलाना रस्मों से निकलो और पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, यानी अगर पूरे इस्लाम में तुम दाखिल नहीं होते, आधा तीतर आधा बटेर रखते हो, कभी अल्लाह की मान ली, कभी नमाज पढ़ ली, कभी शराब पी ली, कभी नमाज पढ़ ली, कभी मिलावट कर ली, नमाज भी पढ़ ली, नाप तोल में कमी भी कर ली, नाप, तो ये निज़ाम चलता रहे अगर, तो वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान तो यही चाहता है कि तुम अल्लाह की राह से हटो। और जब तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं होगे। आप अंदाजा लगा ले मेरा और आपका, घर जाकर अगर टाइम मिले तो कैलकुलेट कीजिएगा कि हम 100% में से सुबह से शाम तक हमारे मामलात कितने परसेंट इस्लाम के मुताबिक है, कितने बाकी हैं। तो जितने इस्लाम के मुताबिक है वो 5 या 10 या 15 या 20 या 40% हम मुसलमान हैं, बाकी दूसरा खाता है। कैलकुलेशन कर लें, कंप्यूटर कैलकुलेटर, आपको खुद अपनी कैलकुलेशन का पता चल जाएगा। यही तो मैं बार बार कहता हूं कि कैसे नहीं पता है कि कब्र जन्नत का बाग होगी या जहन्नम का गड़ा होगी। पता है हमें कि जो हम कर रहे हैं इसी का नतीजा जन्नत है, इसी का नतीजा जहन्नम है, इसी का नतीजा कब्र बनेगी। ये नहीं कि मैं तो बदियां करता रहूं और कब्र मेरी जन्नत का बाग बन जाए। अल्लाह को वमा कदरुल्लाह का कदर है, फिर अल्लाह की कदर पहचानी नहीं, अल्लाह को पहचाना ही नहीं, अल्लाह की मार्फत ही हासिल नहीं की, अल्लाह की तौहीद को ही नहीं समझा, अपनी औकात को नहीं समझा। जब मैं गुनाह करता रहूं और जन्नतुल फिरदौस के ख्वाब भी देखता रहूं। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान का कहना ना मानो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तो तुम्हारा दुश्मन है और खुला दुश्मन है। अल्लाह बार बार बयान फरमा रहा है। तो आज मैं आपके सामने इस्लाम के कुछ अज्जा रखता हूं। इस्लाम ये नहीं है सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, डंडी भी लग रही है, नातोल में कमी भी हो रही, झूठी कस्में भी हो रही, रिश्वत भी चल रही है, सूद भी चल रहा है, शराब भी चल रही है, प्लाटों पर जायदादों पर कब्जे भी हो रहे हैं, न बेटी को विरासत में हिस्सा, न बहन को हिस्सा, न बेवा माँ को हिस्सा, सारा निजाम भी चल रहा है, यतीम का हक भी खाए जा रहे हैं, हुकूमत की नाफरमानियां भी कर रहे हैं। मुबाहात में हुकूमत की फरमा बरदारी फर्ज है, याद रहे। मुबाहात, जब हुकूमत के मामलात की वजह से दीन पर जद ना आए,
باقی معاملات میں فرمایا یا ایھاالذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اپنے حکمرانوں کی بھی اطاعت کرو۔ ہم اطاعت کرنے کی بجائے ان کے لطیفے بناتے ہیں۔ یقیناً حکومتیں برا کرتی، غلط کرتی، صحیح نہیں کرتی، لیکن میرے اور آپ کی بدخوئی کرنے کی وجہ سے، میرے اور آپ کے ان کی غیبت کرنے کی وجہ سے، میرے اور آپ کے ان کے لطیفے بنانے کی وجہ سے وہ گناہوں کے باوجود بخشے جائیں گے۔ کہ جو کچھ ہم بناتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک بندہ ان کی غیبت کیا کرتا تھا، وہ ایک بار اس کے گھر گئے تحفہ لے کر، وہ نکلا، فرمایا یہ تحفہ ہے تیری خدمت میں۔ اب اسے پتا تھا میں کیا دل میں میرے جذبات ہیں ان کے بارے میں، جس کی بندہ غیبت کرتا ہو وہ حیران، جی میں نے کیا کیا جو آپ یہ تحفہ لے کر آئے۔ اللہ والوں کا سمجھانے کا انداز بھی، ہم منہج نبوت بھول گئے کہ نبی کا تعلیم دینے کا طریقہ کیا تھا۔ مجلس کے کنارے پر کھڑا ہو کر ایک شخص کہتا ہے، ایک نوجوان کہتا ہے، یا محمد اذن لی بالزنا، مجھے زنا کی اجازت دیجیے، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ اب اندازہ لگائیں ہم بیٹھے ہوتے اگر تو اس کا کیا حشر ہوتا۔ تو نے اتنی جرت کی، صحابہ کے بھی جذبات تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستہ دے دو، اس کو آگے آنے دو، اپنے پاس بلا لیا، گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بٹھا دیا، فرمایا کیا کہا تو نے؟ کہنے لگا کہ اذن لی بالزنا، مجھے زنا کی اجازت دیجیے، اس کام کے بغیر میں نہیں، باقی اسلام میں مان لوں گا لیکن یہ کام میرے سے نہیں چھوٹ سکتا۔ فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں سے کوئی زنا کرے؟ بھڑک اٹھا، ایسے کر دوں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا ایسے دوسرے بھی نہیں پسند کرتے کہ ان کی ماؤں سے کوئی زنا کرے۔ کیا تو پسند کرتا ہے تیری بہن سے؟ کیا تو پسند کرتا ہے تیری بیٹی سے، تیری خالہ سے، تیری پھوپھی سے؟ ایسے نازک رشتے گنوائے، اور وہ ادھر سے توبہ کر کے اٹھا جو اتنا جری اور سرکش تھا کہ اجازت مانگ رہا تھا، وہ توبہ کر کے اٹھا۔ سمجھانے کا بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی تو خود نیکیاں محنت سے کرتا ہے، جمع میرے اکاؤنٹ میں کروا دیتا، میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا۔ یہ ہے سمجھانے حکمت۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ لیکن اس میں حکمت ہونی چاہیے، دانائی ہونی چاہیے، اچھا واعظ ہونا چاہیے، اچھے الفاظ ہونا چاہیے، خلوص دل ہونا چاہیے، اچھی نیت ہونا چاہیے، اچھی اتنی ہونی چاہیے کہ جس کو دعوت دے رہا وہ خود محسوس کرے کہ میری خیر خواہی کر رہا ہے، تب تمہاری بات اس کے دل میں اترے گی۔ اور اگر آپ اس کو یہ یقین نہ دلا سکے کہ آپ اس کی خیر خواہی کر رہے ہیں تو پھر دل تک نہیں پہنچے گی، ادھر سے آئے گی ادھر سے جائے گی۔ تو آج کل ہمارے معاملات ایسے ہی ہیں ادھر سے ادھر والے، کیونکہ ہمارے میں سینس نہیں ہے کہ ہم بات اس انداز سے کریں کہ وہ دل تک اترے۔ تو میرے بھائیو، اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام میں پورا کا پورا کیا داخل ہونا؟ اسلام کا معنی ہے سلامتی۔ ایسے بن جاؤ کہ تم سے دنیا کو سلامتی ملے، اور ایسے بن جاؤ کہ تم سلامتی کے حقدار بن جاؤ، ایسے ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، سلامتی میں داخل ہو جو فرما برداری، اسلام کا معنی فرما بردار بھی ہے، اپنے آپ کو پورا کا پورا سر تا پا فرما بردار بنا لو اللہ کا۔ اور اسلام صرف میں نے عرض کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام نہیں ہے، اسلام میں بہت کچھ ہے جو ہم مکمل کریں گے تو تب پورا پیکیج اسلام کا ملے گا۔ پک اینڈ چوز جو ہوتا ہے نا، پک اینڈ چوز، یہ اٹھا لی جو چیز مجھے فائدہ دیتی ہے وہ اسلام، سبحان اللہ، اسلام کے کیا کہنے، جہاں پہ مجھے دینا پڑتا نا 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 نا، میرے مشکلات ہیں، مالی مشکلات ہیں، بچے ہیں، مجبوریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس وقت مجبوریاں یاد آ جاتی ہیں،
ज़कात देने लगो, मजबूरियां जा, जी मैंने इतना देना, इतना लेना, इतना कर्ज है। बहन को, बेटी को विरासत देने लगो, जी मैंने जहेज में इतना खर्च किया, वहां पे इतना लगाया, वहां पे इतना लगाया, बहुत याद आता है। हज का मौसम आए तो जी मैंने इतने देने, इतने लेने, पता नहीं अब मेरा बनता या नहीं बनता। रोजे आ गए, 28वां आ गया, और चोरों ने यही रास्ता ढूंढा कि काश डॉक्टर के मुंह से निकल जाए, तेरी सेहत नहीं सही, ना रखना तुझे। चोरों ने यही, और ईमानदारों ने यही रास्ता ढूंढा कि डॉक्टर ने कहा तेरी सेहत नहीं इजाजत देती, तो उसने रख लिया कि जब तक इजाजत देती तब तक तो रखता हूं ना। और मैंने देखे हैं जिन्हें डॉक्टरों ने मना किया रोजा रखने से, वो स्टार्ट कर लेते, पूरा का पूरा रमजान मुकम्मल करके निकल जाते अल्लाह की तौफीक से। तो ये सारे ईमान की बात है, ईमान की कमजोरी, ईमान की मजबूती की बात है। तो इस्लाम का पैकेज मेरे भाइयों ये है, इसमें ईमान भी आता है, इसमें नमाज भी है, ज़कात भी है, रोज़ा भी, हज भी, खाना पीना हलाल भी, अज़दवाजी ताल्लुक सिर्फ निकाह से, कारोबार हलाल, मामलात में नरमी, दूसरों की जासूसी ना करना, बुरे नाम ना रखना, गीबत ना करना, गाली गलौज से परहेज, दूसरों की मदद करना, भूखे को खिलाना, नंगे को लिबास देना, गरीब की मदद करना, गैर शादीशुदा लोगों की शादियां करना, तलाक के मामले में इद्दत का हिसाब रख कर तलाक देना, 1 महीना 1 तलाक, दूसरा महीना 2 तलाक, इस हिसाब से। शराब ना पीना, सूद हराम है, धोखा देना हराम, मिलावट नाप तोल में कमी हराम, अदल करना, नेकी के कामों में तावन करना, बुरे कामों में तावन ना करना, गुज़श्ता वाक़यात से, गुज़श्ता कौमों से इबरत हासिल करना, शिरक ना करना, झूठ ना बोलना, चोरी डकैती बगावत ना करना, अल्लाह रसूल और हुक्मरानों की इताअत करना, मुसीबत में सब्र करना, फैसला अल्लाह रसूल से करवाना, नेमतों पर शुक्र अदा करना, अल्लाह की रजा के लिए दूसरों से मोहब्बत रखना, दूसरों पर खर्च करना, अल्लाह के घरों को आबाद और साफ सुथरा रखना, माल जान से जिहाद करना, अल्लाह का जिक्र करना, कुरान पाक की आयात में गौर व फिक्र करना। ये चंद बातें मैंने की, ये कुरान का खुलासा नहीं है, मेरे जैसा तालिब इल्म ऐसी बात की जुर्रत भी नहीं कर सकता। ये चंद बातें मैंने की जो इस्लाम के पैकेज में से हैं, और भी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कुरान पाक को पढ़ो, तर्जमे से समझ कर पढ़ो कि इस आयत में अल्लाह क्या कह रहा है मुझे। वो जो अल्लामा इकबाल वाली बात मैं करता हूं, अल्लामा इकबाल ने वालिद ने कहा था शेख नूर मोहम्मद ने कि इकबाल मैं तुझे बताऊंगा कि कुरान कैसे पढ़ा जाता है। मैं बड़ा हैरान कि क्या बताएंगे। एक दिन बताने लगे कि इकबाल कुरान को इस तरह पढ़ो जैसे सीधा ये तेरे पर नाजल हुआ, तेरे लिए नाजल हुआ, ये सिर्फ आया ही तेरे लिए है। हम कुरान को पढ़ते हैं दूसरों पर लगाने के लिए, नाफज करने के लिए, जबकि कुरान आया है मेरे ऊपर नाफज होने के लिए। जब इस बात की मुझे समझ आ जाएगी तो कुरान आसान हो जाएगा मेरे लिए, और आप में से जिसको इस बात की समझ आती जाएगी कुरान आसान। कुरान समझना क्यों मुश्किल है? इसीलिए मुश्किल है कि जब उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो नफ्स कहता है अमल करना, मेरा दिल नहीं करता अमल करने को, हम कहते हैं मुश्किल है। जब हम अपने आप को माइल कर लेंगे, कायल कर लेंगे, कुरान को अपने ऊपर नाफज कर लेंगे, तो ये कुरान आसान हो जाएगा। ईमान के बारे में पहली बात सूरह बकरा की आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब। नेकी सिर्फ यही नहीं है कि तुम मशरक और मगरब की तरफ मुंह कर लो। हम किबला की तरफ करते हैं, कोई मशरक की तरफ, कोई मगरब की तरफ, कोई जनूब और शुमाल। सारे मुसलमान हर सिमत में करते हैं कि हमारा बैतुल्लाह की तरफ मुंह होता है। जो मशरक में वो मगरब को करेंगे, जो मगरब में वो मशरक को, जो जनूब में शुमाल को, शुमाल वाले जनूब को, ऐसे सिमतें होंगी। तो अल्लाह फरमाता है ये मशरक मगरब जनूब शुमाल की तरफ मुंह करना ये कोई नेकी नहीं है। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। असल नेकी ये है ईमान के साथ। वो बात शुरू हो रही है वलाकिन्नल बिर्रा, असल बल्कि असल नेकी ये है मन आमन बिल्लाह, है जो अल्लाह पर ईमान लाया, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर ईमान लाया, वल मलाइकाते, फरिश्तों पर ईमान लाया, वल किताब, आसमानी किताबों पर ईमान लाया, वन नबिय्यीन, और नबियों पर ईमान लाया। ये 5 अज्जा कुरान में बयान हुए। वैसे वो जो
ہم ایمان مفصل میں پڑھتے 7 اجزاء ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. 7 اجزاء. اس میں مرنے کے بعد زندہ ہونا وہ آخرت میں آ جاتا ہے، اور ایک ساتھ اس میں زائد تقدیر کا بیان. ورنہ بنیادی طور پر یہی ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، اور نبیوں پر ایمان. تو کب ہم نے ایمان کی کوشش کی کہ ایمان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایمان ہے کیا، اور اگر اس کو سمجھ لے تو پھر اپنا حساب لگائیں کہ ہم کیا ہیں، ہمارا ایمان کس کھاتے میں ہے، کیا ہمارا ایمان اس ایمان پر پورا اترتا ہے جو ایک مسلمان کا ایمان ہونا ضروری ہے. تو آج میں لمبی بات نہیں کروں گا، مختصر چلتا جاؤں گا. یہ تو ایمان کی بات تھی. آگے جہاد، نماز، زکوٰۃ اور اعتصام باللہ کا ایک ہی آیت میں 4 باتیں آ گئیں. یہ بھی اسلام ہے، یہ اسلام کی ساری باتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ. اپنے چائے سے مرضی جب دل کیا قدم رکھ لیا، مرضی سے سال کے بعد عید پڑھنے آ گئے، جمعۃ الوداع پڑھنے آ گئے، ہفتے کے بعد جمعہ پڑھنے آ گئے. بھئی یہ بھی فرض ہے، باقی نمازیں فرض ہے، فرض سارے برابر ہیں. کہاں قرآن میں یا کہاں نبی نے فرمایا کہ صرف جمعۃ الوداع کا سوال ہوگا باقی سارا سال موج کرو؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے 5 نمازیں فرض ہیں میرے بھائی، روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. تو اب اگلی بات جو ہے وہ جہاد، نماز، زکوٰۃ، اعتصام باللہ. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 آخری آیت ہے سورہ حج کی، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، لوگوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے. ہم نے جہاد کو ایک تو بڑی معذرت کے ساتھ غلط سمجھ لیا. تلوار کا جہاد ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ آخری درجہ، 9واں درجہ، 9 منزلیں جہاد کی ہیں، آخری منزل تلوار والا ہے. جو 8 منزلیں ہیں وہ تلوار کے بغیر ہے، وہ ہم کرتے نہیں، 9ویں منزل والی تلوار پکڑ کر شروع ہو جاتے ہیں. جب پہلی 9 منزل 8 سیڑھیاں چڑھ کر جائیں گے تو 9ویں سیڑھی پر تو پھر پہنچنا ہے نا. ہم سکپ کر کے وہاں پہنچنا چاہتے ہیں، چھلانگ لگا کر وہاں پہنچنا چاہتے ہیں، شارٹ تنگ راستے بائی پاس لینا چاہتے ہیں. تو فرمایا وجاہدوا فی اللہ کا جہاد، اور اللہ کی راہ میں جہاد کو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. هو اجتباکم، اس نے تو تمہیں چنا ہے. دیکھو میرا آپ کا کوئی کمال نہیں. هو اجتباکم، اس نے تمہیں چنا ہے اپنے دین کے لیے. ہندو کے گھر پیدا کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا. عیسائی کے گھر، یہودی کے گھر، کسی بھی چوڑے چمار کے گھر مجھے اور آپ کو پیدا کر سکتا تھا. اس نے هو اجتباکم، اس نے چنا اسلام کی دولت سے، اسلام کا مالا مال کیا اسلام کی نعمت سے. اس لیے تمہارا کمال کوئی نہیں ہے، یہ اس کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے تمہیں چنا. هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین کے معاملے میں تمہیں تنگیاں بھی نہیں دی. دین تو آسان دین، الاسلام دین یسر، اسلام دین آسان ہے. روزے آ گئے، بیمار ہے چھوڑ دو، اللہ نے فرمایا چھوڑ دو. مسافر ہے چھوڑ دو. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں آسانیوں میں رکھنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا. میں نے پہلی بات سے عرض کی تھی کہ اپنے لیے تنگیاں ہم خود پیدا کرتے ہیں. اللہ ہمیشہ ہمیں آسانیاں عطا فرماتا ہے. اللہ ہمیشہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. اللہ نے ہمیشہ ہمارے لیے آسانیوں کے راستے پیدا کیے. ہم خود اپنے لیے تنگی کے راستے پیدا کرتے ہیں، اپنے اوپر تنگیاں کرتے ہیں. ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کے دین پر ہو. هو سماکم المسلمین من قبل، اللہ نے تمہارا نام اس سے پہلے بھی مسلمان رکھا. وفی ھذا، اور اس کتاب میں بھی، اس دین میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ کو ماننے والا ایک یہ وہ مسلمان کہلاتا ہے.
اس کا اور کوئی نام نہیں. اس مسلمان کے ساتھ کوئی سابقہ نہیں, کوئی لاحقہ نہیں, کوئی ارد گرد نہیں, کوئی اوپر نیچے نہیں, ایک ہی پہچان ہے. فرمایا اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ, تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائے. جو اللہ کی تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر تو پہنچائی ہیں, اب میرے اور آپ تک قرآن بھی پہنچ گیا, پہنچا کہ نہیں پہنچا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث بھی پہنچ گئی کہ نہیں پہنچ گئی. لِيَكُونَ الرَّسُولَ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ, تاکہ پھر یہی رسول جس نے دین تم تک پہنچایا قیامت کے دن گواہی دے گا اللہ کے دربار میں, یا اللہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا. اللہ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور تم دوسرے لوگوں کے اوپر گواہ بنو کہ تم نے, اللہ کے رسول نے تم تک یہ پیغام پہنچایا, تم نے آگے دوسروں تک پہنچایا. یہ انبیاء والا کام ہے. اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا انبیاء والا کام ہے. ختم نبوت کے بعد ہماری ذمہ داری ہے. تو کیا فرمایا, اللہ کی راہ میں جہاد کرو, تم مسلمان ہو, نبی نے تمہارے تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, لوگوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اللہ کے ساتھ لگ جاؤ, اللہ کے ساتھ ہو جاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آل عمران میں سورہ میں فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدا جدا نہ ہونا, اکٹھے ہو کر, سارے اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو تھام لو. ایک گروہ کا قرآن اور ہے, دوسری جماعت کا قرآن اور ہے, تیسری کا قرآن اور ہے, ایک کی سنت اور ہے, دوسرے کی اور ہے. دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کے ذمہ دار ہم مسلمان ہیں. ہمارے عمل کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ دین ایسا ہے. مجھے اور آپ کو کسی کو دیکھ کر ایمانداری سے بتائیے گا, لگتا ہے کہ یہ اسلام ایسا ہے؟ جو کوئی اسلام پڑھتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو بڑا کمال کا دین ہے. جب مسلمان کو دیکھتا ہے وہ توبہ توبہ کرنے لگ جاتا ہے. بازاروں میں دیکھ لو, کرونا کی وبا آئی, حکومت نے میرے اور آپ کے بھلے کے لیے, عوام کے بھلے کے لیے, ارے اللہ معاف کرے, حکومت کی طرف سے لاکھوں مار جائیں, ان کی حکومت تو قائم رہنی ہے, ان کی تنخواہیں بھی چلتی رہنی ہیں, ٹی اے ڈی اے بھی چلتے رہتے ہیں, وزارتیں بھی قائم رہنی ہیں, سب کچھ قائم رہنا ہے. فرق صرف اس کو پڑے گا جس کا کمائی کرنے والا نور چشم لگتے جگر مرے گا, فرق اس کو پڑے گا. اور جس کو فرق پڑنا وہ بغیر ماسک کے ڈھوروں ڈنگروں کی طرح بازاروں میں پھر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے, دودھ پیتے بچے اٹھائے عورتوں نے, اور اتنی لاپرواہ ہیں. مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ ان کے مرد گھروں میں ان کی شاید ماتی ماری گئی ہے کہ بچوں کی حفاظت کرو. اب تو گورنمنٹ نے لازمی قرار دیا ماسک کے بغیر آپ باہر نکلیں ہی نہ. 15 روپے کا, 10 روپے کا ماسک, 10 روپے کا. جو قوم احتیاط کے طور پر 10 روپے کا ماسک نہیں لے سکتی, وہ گولڈ لیف کیپٹن پی سکتی ہے, وہ سارے کام کر سکتی ہے, وہ امپورٹڈ شراب پی سکتی ہے, امپورٹڈ خوشبویات پاؤڈر لگا سکتی ہے, امپورٹڈ کاسمیٹک استعمال کر سکتی ہے, امپورٹڈ صابن سے نہائے گی, لیکن 10 روپے کا ماسک لے کر جان کی فکر نہیں کرے گی. کیا اچھی قوموں کی یہ عادت ہے؟ اگر اچھے ہم انسان نہیں ہیں تو اچھے مسلمان بھی نہیں ہیں. اچھا مسلمان اچھا انسان ضرور ہوتا ہے. تو میں تعارف کرا رہا تھا اسلام کا. فاقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, وآتوا الزکاۃ, زکات ادا کرو, واعتصموا باللہ, اللہ کے ساتھ لگ جاؤ. جب بندہ اللہ کے ساتھ لگے گا تو شیطان سے ہٹے گا, جب اللہ سے ہٹے گا تو کس کے ساتھ لگ جائے گا؟ دو ہی ہیں, تیسرا آپشن ہی کوئی نہیں ہے. دو ہی منزلیں, یا جنت ہے یا دوزخ ہے, یا اللہ کے ساتھ ہے یا شیطان کے ساتھ. دو ہی پارٹیاں ہیں, حزب اللہ اور حزب الشیطان. یا اللہ کی جماعت ہے یا شیطان کی جماعت ہے. اگر آپ اپنا حساب لگائیں,
میں اپنا حساب لگاؤں، اگر میں اللہ کی جماعت میں نہیں بنتا تو پھر دوسری کون سی جماعت بچی؟ تو میری رجسٹریشن پھر آٹومیٹیکلی ادھر ہی ہے. پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت، آٹومیٹیکلی ڈیسائیڈ ہو جائے گا. اگر میں اللہ کی جماعت میں کوالیفائی نہیں کرتا تو پھر میرا نام دوسری لسٹ میں ہے. آگے چلتے ہیں. روزے کے بارے میں فرمایا سورہ بقرہ کی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض تھا، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تم اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے بن جاؤ. روزے کا ایک ہی مقصد قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے، یہ متقی کے سارے معنی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تم اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے بن جاؤ. اور اگر روزہ رکھ کر بھی میری اور آپ کی حرکتیں اور عادات وہی رہنی ہیں تو پھر روزے کا جو مقصد قرآن میں خود رب کائنات نے بیان فرمایا وہ تو پورا ہی نہ ہوا. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، اللہ کو اس کو کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت نہیں، حاجت ہی نہیں ہے. ایسے ہی بھوک ہڑتال کی ہو، ایسے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں جو بندہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا. آگے چلتے ہیں میرے بھائیو. حج کے بارے میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جو اللہ کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، یہ فرض ہے. وَمَنْ كَفَرَ، اور جو انکار کرے استطاعت ہوتے ہوئے نہ حج کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، تمہارے حج سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ محتاج نہیں ہے. اور رزق حلال اور طیب کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. یہ سارے اسلام کا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، عنوان یہی تھا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں داخل ہو گئے تو وہاں پہ ایمان بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حرام سے بچنا بھی ہے، غیبت سے بچنا ہے، برے ناموں سے بچنا ہے. یہ ساری چیزیں اجزاء ہیں اسلام کے. ہم نے اسلام کو سمجھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور زیادہ کمال کیا تو نمازیں پڑھ چھوڑیں بس. یہ ہمارا کمال کا اسلام ہے. جو نقطہ عروج ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے چوٹی سار کر لی اسلام کی، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں بس. جی یہی سارا اسلام ہے. رشوتیں چلتی رہتی ہیں، شرابیں چلتی رہتی ہیں، سود چلتا رہتا ہے، دھوکہ دہی چلتی رہتی، ناپ تول میں کمی چلتی رہتی ہے، گلی سلی چیزیں الٹی کر کے بیچنے والے فنکار چلتے رہتے ہیں اور پھر برکتیں بھی حاصل کرتے رہتے ہیں. کیا ہے، کیسے ہم مسلمان ہیں؟ یہ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. میں آپ کو دھوکہ دے لوں گا، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤں، لیکن اللہ دیکھ رہا اس کو کیسے دوں گا دھوکہ. حساب آپ نے نہیں میرے سے لینا، حساب اللہ نے لینا ہے اور اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور نکاح کے بارے میں فرمایا وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. یہ بھی اسلام ہے. غیر شادی شدہ ڈنگروں کی طرح جنگل نہیں ہے. جو غیر شادی شدہ مرد عورتیں ہوں ان کے نکاح کرو. ہے کوئی فکر کرتا کہ محلے والے یا گلی والے، یار یہ سوچنا چاہیے بچے بچیاں بالغ ہیں، ان کا انتظام کرنا چاہیے. اللہ حکم دے رہا ہے وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اپنے غیر شادی شدہ مردوں عورتوں کی شادیاں کیا کرو. اور آگے کمائی جائز ہونی چاہیے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، ناجائز اور حرام سے نہ کھایا کرو. پھر درگزر کے بارے میں فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 میں، کہ معاف کر دیا کرو اور درگزر سے کام لیا کرو. حتیٰ کہ یہودیوں کے بارے میں فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. اے میرے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیشہ دیکھیں گے آپ یہودیوں کی کسی نہ کسی بددیانتی اور خیانت پر ہی آگاہ ہوتے رہیں. کبھی ادھر سے اطلاع ملے گی یہ خیانت کی، کبھی ادھر سے اطلاع ملے گی، آپ کو اطلاع ملتی رہیں گی. تو کیا کرنا ہے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کرتے رہو. وَاصْفَحْ،
اور درگزر سے کام لو. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوں کو پسند کرتا ہے، اچھے رویے رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے، درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ خود معاف کرتا رہتا ہے، اس لیے معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ سے التجا ہے کہ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہ ہماری یہ کوشش قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. عید کی نماز کا ٹائم قاری صاحب انتظامیہ نے جو بتایا 7 بجے انشاءاللہ العزیز، 7 بجے عید کی جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز.